الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مخدوم و محترم واجب الاحترام حضور قبلہ پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب زیب مسند آستانہ عالیہ سلو کی شریف، محترم المقام پیر طریقت حضور قبلہ پیر محمد معظم الحق صاحب معظمی خانقاہ معظمیہ معظم آباد شریف، دیگر علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، اللہ کریم مجھے اور آپ کو حضور محبوب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی غلامی، محبت اور اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد انعام یافتہ تمام بندے سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر بن خطاب، سیدنا عثمان بن عفان، سیدنا علی بن ابی طالب، حسنین کریمین، اور ہماری خواتین کو اماں عائشہ صدیقہ اور سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان تمام ہستیوں اور دیگر تمام انعام یافتہ ہستیوں کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کا خاتمہ ایمان پر کرے۔ آج ہم حاجی محمد بشیر صاحب مغل مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے محفل میلاد میں جمع ہیں، تو میلاد کی مناسبت سے فقیر نے آپ کے سامنے سورہ فتح کی ایک آیت تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منانا اہل سنت کا طریقہ ہے، اور یہ تسلسل اور تواتر سے اس امت میں چلا آ رہا ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کو منانا بھی ہمیں تسلیم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو پہنچانا بھی ہمارا ہی فریضہ ہے۔ اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام تر تعلیمات کو سامنے رکھا جائے تو بات سمجھ میں یہ آتی ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے بڑے بڑے مشن دے کر دنیا میں بھیجا، ان میں 3 بڑے بڑے مشن ہیں جو آپ نے نبھائے ہیں۔ پہلا مشن ہے جاہل دنیا کو علم کی دولت دینا، دوسرا مشن ہے اخلاق کو اس کی بلندیوں تک پہنچانا، اور تیسرا مشن ہے پوری دنیا پر اسلام کو غالب کر کے دکھانا۔ میں دوہرا دیتا ہوں، جاہل دنیا کو علم سکھانا، اخلاق کو اس کی بلندیوں تک پہنچانا، اور پوری دنیا میں اسلام کو غالب کرنا۔ تیسری بار پھر مختصراً عرض کر دیتا ہوں، نمبر 1 علم، نمبر 2 اخلاق، نمبر 3 غلبہ اسلام۔ یہ اور شارٹ لفظ ہو گئے۔ اب ان تینوں باتوں کو ہم مختصر سے ٹائم میں تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز میں نے عرض کی ہے علم۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے کا جو زمانہ ہے، اس زمانے کا نام سیرت کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے زمانہ جاہلیت، جہالت کا دور، عہد جاہلیت، دور جاہلیت، یہ الفاظ ملتے ہیں کتابوں میں۔ اس لفظ سے ہی پتہ چلتا ہے کہ جب حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کا زمانہ جہالت کا زمانہ ہے، تو بعد والا زمانہ یقیناً علم کا زمانہ ہے، اسی لیے اس دور کو دور جاہلیت اور زمانہ جاہلیت کہا گیا ہے۔ اسی لفظ نے تقسیم کر دی، ونڈ کر دی،
فرق بتا دیا کہ اگر پہلے کا زمانہ جہالت کا ہے تو حضور کا زمانہ یقیناً علم کا زمانہ ہے، پہلا زمانہ اندھیروں کا ہے تو حضور کا زمانہ یقیناً نور کا زمانہ ہے، پہلا زمانہ اگر گمراہی کا ہے تو حضور کا زمانہ یقیناً ہدایت کا زمانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ وہ ہے جس نے امی لوگوں میں اپنا شان والا رسول بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، میرا نبی ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھتا ہے، ویزکیہم، اور انہیں پاک کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمت، انہیں کتاب بھی پڑھاتا ہے اور حکمت بھی پڑھاتا ہے۔ یہ جو لفظ ہے نا یعلمو، پڑھاتا ہے، یہ آقا کا مشن ہے کہ اسی مقصد کے لیے آقا کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مبعوث فرمایا ہے کہ کتاب بھی پڑھائیں اور حکمت بھی پڑھائیں۔ یا حکمت سے مراد یہ نبض دیکھ کر مرض تشخیص کر کے دوائیں دینے والی حکمت نہیں ہے، حکمت سے مراد علوم باطنیہ ہیں، یعنی اس کتاب کا ظاہری علم کتاب کا علم ہے اور اسی کتاب کا باطنی علم حکمت کا علم ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے پوری امت کو ظاہری علم بھی پڑھایا ہے، باطنی علم بھی پڑھایا۔ اگلے الفاظ ہیں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یہ لوگ میرے نبی سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جہاں سے میں نے سٹارٹ لیا تھا کہ حضور سے پہلے کا زمانہ گمراہی کا زمانہ تھا، جہالت کا زمانہ تھا، آپ نے ہدایت عطا فرمائی اور علم عطا فرمایا اور نور عطا فرمایا۔ اس سے اگلے الفاظ ہیں وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور میرے نبی کی تعلیمات ان کے اپنے زمانے تک محدود نہیں ہوں گی، بلکہ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، جو لوگ ابھی تک ان سے ملحق نہیں ہوئے اور آخر میں آتے رہیں گے، قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے میرے نبی کی تعلیمات جاری و ساری رہیں گی۔ ایک حدیث میں آتا ہے سنن ابن ماجہ، اس میں یہ حدیث موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ یہ لمبی حدیث ہے، اس کے میں نے آخری الفاظ آپ کو سنا ہے، انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو انما اس کا مطلب ہے صرف اور صرف، یعنی بھیجنے کا مقصد کیا ہے، اس میں آپ نے فرمایا بعثت معلما، مجھے اللہ نے معلم بنا کر بھیجا ہے، تعلیم دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اچھا یہاں ایک بات جاتے جاتے عرض کر دو کہ جو حصر کا مطلب ہوتا ہے اونلی اینڈ اونلی، صرف اور صرف۔ ابھی میں کہہ رہا تھا 3 مشن ہیں، تو یہاں حصر ہے، تو باقی جتنے مشن بھی ہیں، اخلاق بھی تعلیم کا ہی حصہ ہے اور غلبہ اسلام بھی تعلیم ہی کی وجہ سے ہے۔ تو ان 3 مشنوں میں سب سے غالب مشن، وہ جو اوریجنل مشن ہے جس سے باقی سارے مشن پھوٹ رہے ہیں، وہ علم اور تعلیم ہے۔ ایک حدیث ابو داؤد شریف میں ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا لکم بمنزلۃ الوالد اعلمکم، اے لوگو میں تمہارے لیے والد کی حیثیت رکھتا ہوں، اس لیے کہ میں تمہیں علم پڑھاتا ہوں۔ پتہ چل گیا کہ پڑھانے والا روحانی والد ہوتا ہے، اور جس سے ایک لفظ پڑھا جائے وہ بھی والد ہے، جس سے ایک صورت، ایک کتاب یا چند کتابیں پڑھی جائیں وہ بھی روحانی والد ہے، اور جس نے سب کچھ پڑھایا ہو اور پوری دنیا کو پڑھایا ہو وہ پوری دنیا کا والد ہے۔ یہ روحانی والد ہونا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے روحانی والد ہیں۔ اس موضوع پر قرآن کی بہت آیتیں ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اس دنیا میں کوئی اور ایسی ہستی نہیں گزری جس نے علم پر اتنا زور دیا ہو جتنا ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے زور دیا ہے۔ یہ جملہ قبلہ نوٹ کرنے کے قابل ہے، یہ ہوائی جملہ نہیں ہے، میں دہرا دیتا ہوں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دنیا میں علم پر اتنا زور کسی اور نے نہیں دیا جتنا حضور نے زور دیا۔ قرآن میں اتنی آیتیں موجود ہیں کہ گننے میں نہیں آتی۔ حدیث کی کتابوں میں، ہر کتاب میں، اس صفحہ ہستی پر حدیث کی کوئی ایسی کتاب نہیں جس کے اندر کتاب العلم موجود نہ ہو، پورا علم کا چیپٹر موجود ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے محبوب فرما دیجئے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، تم لوگوں میں سے جو ایمان لائے
اور جن کو اللہ نے علم کی دولت سے نوازا اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے اس کے بندوں میں سے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ یعنی علم کا لازمی تقاضا اور نتیجہ یہ ہے کہ صاحب علم اللہ کا خوف دل میں رکھتا ہو، متقی ہو، صاحب خشیت ہو۔ اس لیے حضرت ابو عبداللہ حارث محاسبی فرماتے ہیں کہ اطلب العلم من اہل الخشیت، یہ 3 صدی کے بزرگ ہیں، اہل خشیت، اللہ کا خوف رکھنے والوں کو اپنا استاد بنایا کرو، ان سے علم سیکھا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں من خشی اللہ فهو عالم، جو اللہ سے ڈر گیا وہ عالم ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ کتابیں پڑھ لینا علم دیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن علم کا نتیجہ، اثر اور فائدہ اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب علم کے بعد انسان میں تقوی پیدا ہو جائے، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ اگر لاکھ کتابیں بھی چاٹ لی ہیں لیکن اگر اندر خدا کا خوف پیدا نہیں ہوتا، ایسے علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نعوذ باللہ من علم لا ینفع، ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں ایسے علم سے جو نفع نہ دیتا ہو۔ علم صرف تقریر کر لینے کا نام نہیں ہے۔ تقریر کر لینا، اچھی ہینڈ رائٹنگ ہونا، یہ فن ہے۔ جو بھی زبان اچھی چلا لیتا ہو وہ اچھی تقریر کر لے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ بھورے دارے پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو وہاں طرح طرح کی باتیں بنانے والے ہکڑیل بھی بیٹھے ہوتے ہیں، تو کسی کو باری نہیں آنے دیتے بات کرنے کی، لیکن ان کی باتیں کہ اللہ کی بارگاہ میں بھی مقبول ہوتی ہیں۔ اس کا پتہ چلتا ہے کہ باتیں بنا لینا اور چیز ہے اور خوف خدا علم کے بعد پیدا ہو جانا یہ اور چیز ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی صحیح بخاری میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا اعلمہم باللہ واشدہم لہ خشیۃ، میں سب لوگوں سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں، اسی لیے میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو جاننا خوف خدا پیدا کرتا ہے۔ میں آیتیں پڑھ رہا تھا، ایک اور آیت میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے تلک الامثال نضربها للناس ولا يعقلها الا العالمون، یہ علمی مثالیں جو ہم قرآن میں دیتے ہیں انہیں علماء کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ ایک اور جگہ پہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وقل رب زدنی علما، اے محبوب دعا کیا کریں اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ یہ براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خطاب ہے، اور دراصل نبی پاک علیہ السلام کے ذریعے سے حضور کی امت تک پیغام پہنچانا مقصود ہے کہ حضور کی امت یہ دعا کیا کرے کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ نبی پاک علیہ السلام اس حکم کی تعمیل میں ایک دعا فرمایا کرتے تھے، مشکات وغیرہ میں یہ دعا موجود ہے۔ آپ دعا فرماتے تھے اللہ منفعنی بما علمتنی، اے اللہ جو تو نے مجھے علم دیا ہے اس سے مجھے فائدہ پہنچا، وعلمنی ما ینفعنی، اور مجھے وہ علم سکھا جو مجھے فائدہ دیتا ہو، وزدنی علما، اب میرے علم میں اضافہ فرما۔ علم فائدہ مند ہو تو اب اس میں اضافہ فرما۔ اس آیت میں نے بہت آیتیں پڑھ دیں، اس آیت کی تفسیر میں نے یہ حدیث بھی سنا دی۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ فرض کتنا علم فرض ہے یہ ایک الگ بحث ہے۔ اپنی ضرورت کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور دوسروں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے علم حاصل کرنا یہ فرض کفایہ ہے۔ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی موجود ہے اطلب العلم ولو بالسین، یہ 2 سندوں کے ساتھ شعب الایمان میں امام بیکی نے حدیث نقل کی، اس کی سند حسن ہے، یہ اہل علم کے کام کی بات ہے۔ تو علم حاصل کرو خواہ چین جانا پڑے۔ اب چین میں علم کوئی زیادہ نہیں ہے، مقصد کیا تھا؟ یہ علم حاصل کرنے کے لیے دور کا سفر کرنے سے کنایا ہے، یعنی اگر دور بھی جانا پڑے علم حاصل کرنے کے لیے تو گھبراؤ نہیں، علم حاصل کرنے کے لیے پینڈا کرنا پڑے، سفر کرنا پڑے، گھبراؤ نہیں، علم حاصل کرنے کے لیے دور دراز نکل جاؤ۔ حدیث شریف بخاری اور مسلم میں موجود ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ما من سورۃ من القرآن الا وانا اعلم متى نزلت،
قرآن کی کوئی صورت ایسی نہیں جس کے بارے میں مجھے پتہ نہ ہو کہ کب نازل ہوئی تھی. وما من آیت من القرآن الا وانا اعلم فیما نزلت. قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں جس کے بارے میں مجھے پتہ نہ ہو کہ کس کے بارے میں نازل ہوئی تھی. آپ غور کریں، میں دوہرا دیتا ہوں، دو لفظ الگ الگ بولے ہیں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے. کوئی صورت ایسی نہیں اور کوئی آیت ایسی نہیں. کوئی صورت ایسی نہیں کہ کہاں اتری، کوئی آیت ایسی نہیں کہ کس کے بارے میں اتنی، مگر میں جانتا ہوں. وَلَوْ عَلِمْتُ أَحَدًا هُوَ أَعْلَمُ مِنِّي بِكِتَابِ اللَّهِ. اگر مجھے پتہ چل جائے کہ دنیا کا فلاں آدمی اللہ کی کتاب کے بارے میں مجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے، تبلغہ الابل، میرا اونٹ اس تک پہنچ سکتا ہو صحیح، لرکبت الیہ، میں اونٹ اس کی طرف دوڑا دوں گا. چین جانے کے لیے تیار ہوں، میرا اونٹ پہنچ سکا تو میں بھی پہنچ جاؤں گا. یہاں یہ بخاری اور مسلم میں آپ کا قول موجود ہے. جاتے جاتے ایک گزارش پیش کر دوں. علم حاصل کرنے کے لیے حضور فرما رہے ہیں چین بھی جانا پڑے تو جاؤ، اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرا اونٹ پہنچ سکا تو میں بھی پہنچ جاؤں گا. آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارے پڑوس میں روزانہ سویرے سویرے مسجد میں مولوی صاحب اعلان کرتے ہیں کہ پڑھنے کے لیے بچے مسجد میں آ جاؤ، اور بچے اپنی مرضی سے جاتے ہیں، اور اسکول کا بچا ہوا ٹائم مسجد کو دیا جاتا ہے. پوچھا جاتا ہے مولوی صاحب کتنے بجے پڑھاتے ہو؟ یہ صبح 7 بجے پڑھاتا ہوں. حضور وہ تو 7 بجے ہمارا اسکول کا ٹائم ہوتا ہے. تو میں ترجیحات اور پریفرنس کی بات کر رہا ہوں. تو بچا ہوا ٹائم قرآن کو نہ دیا جائے، بلکہ قرآن سے بچا ہوا ٹائم کسی اور مصروفیت یا کسی اور داخلے کو، علم کو اور مدرسے کو دیا جائے. اور میں ایک بات، ہم کہتے ہیں دکھا کے بات کرنا، میں وہ بات کرنے لگا ہوں، یعنی احساس دلا کر بات کرنا. وہ یہ ہے کہ اگر جتنے بیٹھے ہیں یہاں پر افراد اور آپ کے علاوہ بھی پورے پاکستان میں ہی اگر یہ اعلان ہو جائے کہ جو بندہ قرآن شریف کو با ترجمہ پڑھ سنا سکے گا یا ترجمہ قرآن کا ٹیسٹ اور امتحان پاس کر لے گا، وہ اے سی لگ جائے گا. یہ آج اگر گورنمنٹ کی طرف سے اعلان ہو جائے، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، ایمان سے بتائیے، 1 سال میں ترجمہ قرآن سیکھ کے آنے والا اے سی لگ جائے گا. ہاں جی، سب کے سب، سال دور کی بات ہے کہ بلا 6 مہینے میں قرآن کا ترجمہ یاد کر کے آ بڑھیں گے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو صرف 1 لاکھ ماہانہ تنخواہ کے لیے اتنا لالچ؟ اس وقت قرآن یاد آ جائے گا ہمیں، اس وقت ہم قرآن سیکھنے کے لیے دوڑیں لگا دیں گے. ہم طرح طرح کی ویب سائٹیں کھول ڈالیں گے کہ آؤ جی ہمارے اکیڈمیاں کھل جائیں گی امتحان پاس کرانے کے لیے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ جیسے CSS کے لیے اکیڈمیاں کھلی ہوئی ہیں، BBA کے لیے MBA وغیرہ وغیرہ کھلی ہوئی ہیں کہ نہیں؟ تو اس وقت اکیڈمیاں کھل جائیں گی. اس وقت علماء کی طرف دیکھے گا ہی کوئی نہ، بندہ اکیڈمیاں کھول کے بیٹھ جائے گا. تو پھر آخرت کی تیاری کرنے کے لیے ہم کیوں نہ اس ٹیسٹ کو پاس کرنے کے لیے کیوں نہ قرآن کا ترجمہ سیکھیں. میں نے بہت سی آیتیں اور بہت سی حدیثیں اور کچھ سمجھنے سمجھانے کے لیے عقلی باتیں اور جہاں دید کی باتیں عرض کر دی ہیں. ابھی یہ اس موضوع پر حدیثیں بہت زیادہ ہیں. ایک موضوع کو ہم مکمل سمجھتے ہیں، دوسری طرف جاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کا دوسرا مقصد اخلاق ہے، اخلاق سکھانا ہے. اللہ کریم قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب آپ عظیم اخلاق کے اوپر ہیں. اس آیت میں اخلاق کے اوپر ہیں یہ لفظ بولا گیا. آپ صاحب الاخلاق ہیں، آپ ذو الاخلاق ہیں، اخلاق والے ہیں، یہ نہیں بولا گیا. فرمایا گیا آپ اخلاق کے اوپر ہیں. اخلاق کے اوپر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق کا مظاہرہ کرتے وقت سوچوں میں نہیں پڑنا پڑتا، آپ کو تکلف نہیں کرنا پڑتا، مشقت اور محنت نہیں کرنا پڑتی. کہیں ایسا نہ کر بیٹھوں، کہیں ایسا نہ کہہ بیٹھوں. آپ اس تکلف سے مبرہ ہیں. آپ کی عادت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اخلاق کو اس طرح انڈیل دیا ہے کہ اخلاق آپ کے کنٹرول میں ہے، اس لیے فرمایا کہ آپ اخلاق کے اوپر ہیں. آپ بلا تکلف جو کہتے تھے وہ حق کے عین مطابق ہوتا تھا.
ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات لکھ لیتے تھے. تو کچھ سینئر صحابہ نے منع کیا، بیٹا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جلال میں بولتے ہیں، کبھی جمال میں بولتے ہیں، کوئی بات لکھنے والی ہوتی ہے، کوئی بات لکھنے والی نہیں ہوتی، آپ ہر بات لکھ دیتے ہو، ایسا نہ کیا کرو. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے عرض کر دیا، حضور میرے چاچے مجھے کہتے ہیں کہ ہر بات نہ لکھا کرو. تو ابو داؤد کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکتب انی، میری ہر بات لکھ لیا کرو. فوالذی نفسی بیدہ ما خرج منہ الا حق، یہاں انگلی لگائی، فرمایا اللہ کی قسم یہاں سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا. ایک ابھی آیت پڑھی ہے، حدیث میں بھی آتا ہے، موطا امام مالک میں حدیث ہے، حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بعثت لأتمم حسن الاخلاق، میں بھیجا ہی اس لیے گیا ہوں کہ اخلاق کو اس کی بلندیوں تک پہنچاؤں. یہ صراحتیں ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ آقا کے بھیجے جانے کے جو مقاصد ہم نے جو ڈیٹیکٹ کیے ہیں، چنے ہیں اور بیان کیے ہیں، ان کے اوپر واقعی قرآن و سنت کے اپنے الفاظ واضح طور پر موجود ہیں کہ آقا کے بھیجے جانے کے مقاصد یہی ہیں. اخلاق کو اس کی بلندیوں تک پہنچانے کے لیے بھیجا گیا ہوں. لأتمم، تمام کروں، مکمل کروں، انتہا تک پہنچاؤں. ہر مذہب اخلاق سکھاتا ہے، ہر مذہب عاجزی سکھاتا ہے. کوئی مذہب اخلاق اور عاجزی سے خالی نہیں ہوتا. طریقہ کار اپنا اپنا ہے. کمال یا اکمال میں کمی یا بیشی یہ اپنی اپنی ہے. تمام ادیان اور مذاہب کے مقابلے پر سب سے زیادہ بلندی اسلام کے پاس ہے، یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ تمام ادیان اور تمام مذاہب عاجزی سکھاتے ہیں، اخلاق سکھاتے ہیں. دنیا کا کوئی مذہب تکبر کی تعلیم نہیں دیتا. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ میں کالجی اور یونیورسٹیوں کے نوجوان بھی بیٹھے ہوں گے، تو وہاں یونیورسٹی اور کالجوں میں ایتھیسٹ لوگوں کے بھی کچھ جراثیم ہیں، بلکہ اچھی خاصی ان کی تعداد اور اسٹرینتھ ہے، جو ملحد کہلاتے ہیں، داہریہ کہلاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کوئی مذہب نہیں ہونا چاہیے، مذہب سے آزادی اخلاق سے آزادی ہے، مذہب سے آزادی تکبر ہے، مذہب سے آزادی شتر بے مہار بننا ہے اور دنیا کے اندر فساد پھیلانا ہے. ہر مذہب اخلاق بھی سکھاتا ہے، عاجزی بھی سکھاتا ہے، انسانیت بھی سکھاتا ہے. جو لوگ مذہب سے آزاد ہونا چاہتے ہیں وہ انسانیت سے آزاد ہونا چاہتے ہیں، اخلاق سے آزاد ہونا چاہتے ہیں، عاجزی سے اور انکساری سے آزاد ہونا چاہتے ہیں. تو یہ ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ جو ملحد اور ایتھیسٹ ہوگا وہ ہمیشہ بد اخلاق ہوگا. وہ ہم اپنی مرضی کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ کہے گا. تو اپنی مرضی کرنا چاہنے کا یہ مطلب ہے نا کہ اخلاقی طور پر کوئی پابندی نہیں، کسی کا مال چھین لو کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے، کسی کو مار ڈالو کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے. ساری باتیں میں جو چاہوں کروں یا میری مرضی جو میں کروں، یہ اس کے لازمی نتائج ہیں. آپ کو یہ ان چیزوں کا سامنا پھر کرنا پڑے گا. یہ لوگ یہی کچھ کہنا چاہتے ہیں. تو گویا یہ لوگ پر امن نہیں ہیں، یہ لوگ فساد ہیں. فسادی نہیں، فساد ہیں، بذات خود فساد. اسی اخلاقی تعلیم کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اسلام جب اخلاق سکھاتا ہے تو یہاں سے میں نے تھوڑا سا ڈائیورشن لی کہ ہر مذہب اخلاق سکھاتا ہے، لیکن اخلاق زیادہ اسلام میں کیسے ہے؟ ہر نبی نے اپنی امت کو اخلاق ہی سکھایا ہے، لیکن اخلاق کی تعلیم بڑھتی 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 ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک جب پہنچی تو حضور نے اخلاق کو اس کی انتہا تک پہنچا دیا. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آ سکتا. ختم نبوت پر آیتیں اور حدیثیں جو ڈائریکٹلی وارد ہیں وہ اپنی جگہ پہ، لیکن یہ اخلاقی تعلیم کو حضور نے فرمایا کہ میں اس کو اس کی بلندیوں تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں، یہ بذات خود حضور کے آخری نبی ہونے کا ایک بین ثبوت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی صحیح بخاری میں موجود ہے، ان من احسنکم احسنکم اخلاقا، تم میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں. اچھا، یہ تو پوری کی پوری انسانیت کے اندر کوئی اچھے سے اچھا آدمی ٹریس آؤٹ کرنا ہو تو طریقہ کیا ہے کہ اس کے اخلاق چیک کرو، اخلاق کیسے ہیں. اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اخلاق کس کے اچھے ہیں؟
بذات خود اخلاق کو میئر کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کو ناپنا کیسے کہ اخلاق کس کا اچھا ہے؟ کیا جو دوستوں کو بوتلیں پلائے وہ اچھے اخلاق والا ہے؟ جو پکوڑے سموسے کھلائے وہ اچھے اخلاق والا ہے؟ جو ہوٹل میں پیمنٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے اٹھ کے پیمنٹ کر دیتا وہ اچھے اخلاق والا ہے؟ یہ تو لوگ اچھا کہلانے کے لیے اخلاق اس کا مظاہرہ کرتے رہتے ہیں. جو ہر جنازے میں پہنچا ہوا وہ اچھے اخلاق والا ہے. یہ تو ووٹوں کے لیے بھی لوگ پہنچ جاتے ہیں، ووٹ لینے کے لیے بھی. تو یہ تو سیاسی جنازے ہوتے ہیں. اخلاق کو ناپنے کا پیمانہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے اچھا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، اور سب سے زیادہ اخلاق اس کے اچھے ہیں جس کے اخلاق اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے. یہ سٹینڈرڈ ہے، یہ معیار ہے کہ اپنا اخلاق تمہارے گھر والوں کے ساتھ کیسا. اور آپ نے دیکھا ہوگا یہ میری منہ بولی بہن ہے، ایسا کہتے ہیں کہ نہیں؟ سگی 2 3 4 بہنیں گھر میں اس کے پیار کو ترس رہی ہیں، سر پہ ہاتھ رکھوانے کے لیے ترس رہی ہیں، اور اس نے منہ بولی بہن بنائی ہوئی ہے. یہ خلاف شرع بھی ہے، خلاف اخلاق بھی ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دیے ہوئے معیار کے بھی خلاف ہے. یہ محض نفسیاتی مریض ہوتے ہیں اس قسم کے لوگ. اور یہ جو بھائی بنائے ہوئے ہوتے ہیں ان کا بھی یہی حال ہے. سگا بھائی ہاتھ ملانے کے لیے پریشان اور ترس رہا ہے، اور بنائے ہوئے بہن بھائی ہے، یہ میرا بنا ہوا بھائی ہے، یہ میرے اس نے میرے ساتھ پگڑی وہ کیا کہتے ہیں پگ وٹائی ہوئی. یہ سب چیزیں شریعت میں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اور پھر کہا جاتا ہے جی آج کل اپنوں سے پرائے اچھے ہیں. یہ سب غلط باتیں. سونا ہر مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، بے شک اس کا کوئی انکار نہیں ہے. یاد رکھنا اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم دوسرے مسلمانوں سے ان کو دور کر رہے ہیں، نہیں، ہر مسلمان بھائی ہے، لیکن سگا بھائی ہے. حدیث کی کتابوں میں کتاب البر والصلہ اس نام سے پورے کے پورے چیپٹر ہوتے ہیں کہ حقوق العباد کیا ہیں. سب سے پہلے ماں باپ، بڑا بھائی، پھر بڑی بہن، پھر برابر کے بھائی، چھوٹے بھائی، اکارڈنگلی ترتیب وار سارے کے سارے رشتہ داروں کا ادب اور احترام ہے. پنجابی میں کہتے ہیں اپنا اگر مار بھی ڈالے گا نا تو تیری لاش کو سائے میں ضرور رکھے گا. یہ جو رشتہ داریوں کے اندر کیٹیگرائزیشن ہے اور درجہ بندی ہے، تدارج ہے، ترتیب ہے، اس کا لحاظ رکھنا چاہیے. یہ اخلاقیات کا اہم حصہ ہے، اہم پہلو ہے. خاص طور سے گھر کی دہلیز کے اندر مائیں بہنیں، بیوی بیٹی، باہر دوست ہے، یار ہے، گپیں لگاتا ہے، یاروں کا یار ہے، بڑے بڑے القاب ہیں، لیکن گھر آتے ہی ماتھے پہ بل پڑ جاتا ہے. ماں کو برداشت نہیں کرتا، بیوی کو برداشت نہیں کرتا. تو یہ اخلاقی معیار کے بالکل خلاف ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو لقمہ تم نے توڑ کر اپنی بیوی کے منہ میں رکھا وہ بھی تیرا صدقہ ہے. یہ بخاری میں حدیث. بیوی کے منہ میں لقمہ رکھنا بھی صدقہ ہے، تو دروازے پہ آئے ہوئے بندے کو 10-20 روپے دیے بغیر واپس نہیں جو موڑتے، وہ اپنی بیوی کے منہ میں نوالا بھی رکھ دیں تو اس 10-20 سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو یہ صدقہ پسند ہے. یہ کوئی رن مریدی نہیں ہوتی. بیوی کی بات ٹھیک بھی ہوتی ہے بعض اوقات. بیوی پیار کی پیاسی ہوتی ہے تو پیار اس کا حق بھی ہے. اس کو شاپنگ کے لیے لے جانا کوئی منع نہیں ہے. پردہ کرا کے ساتھ شاپنگ کے لیے بیوی کو لے کے بازار میں چلنا کوئی شرعی طور پر گناہ نہیں ہے، کوئی منع نہیں ہے، کوئی عزت اور آبرو کے خلاف نہیں ہے. شریعت کی پابندی رکھی جائے، پردہ کرایا جائے، اس کی مرضی کا سوٹ اس کو لے کر دیا جائے. آپ کی مرضی وہ پوچھتی رہتی ہے آج کیا کھاؤ گے، تو کبھی آپ اس سے بھی کہہ دیں کہ آج جو تم چاہتی ہو وہ پکا لو. تو یہ سارے اخلاق اور محبت کی باتیں ہوتی ہیں. آپس میں ہک مک بن کے رہنا چاہیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تہجد کے وقت، یہ مشکات میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تہجد کے وقت اگر میاں اٹھ جائے تو ایک چھینٹا پانی کا بیوی کے منہ پہ ڈال دے. اگر بیوی پہلے اٹھ جائے تو ایک چھینٹا پانی کا میاں کے منہ پہ ڈال دے. پیار ہے کہ نہیں؟ اور آج آپ یہ حدیث پتہ چل گئی، امید اب عمل ہوگا. لیکن ویسے اس سے پہلے اگر ہم ڈال دیتے نا، ہماری بیوی ہمارے منہ پہ چھٹا مار دیتی تو اس کا پھر حشر دیکھ لیتے کہ کیا ہوتا. وڈیے نماز اڑے، یہی کہنا تھا نا.
لیکن آقا تو پیار سکھا رہے ہیں. لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ عورت کو بھی صاحب حیا ہونا چاہیے، شوہر سے ایسی فرمائشیں نہ کرے، یہ بھی اس کے اخلاق کا بھی حصہ ہے. اگر حضور فرما رہے ہیں کہ گھر والوں کے ساتھ تمہارے اخلاق کیسے ہیں، تو گھر والے میاں کے بھی ہوتے ہیں، گھر والے بیوی کے بھی ہوتے ہیں. بیوی کا شوہر اس کا گھر والا ہے، تو اس کی جیب سے زیادہ اس پر لوڈ نہ ڈالے، اس کی آمدنی سے زیادہ اس سے فرمائشیں نہ کرے، اس کے آنے جانے والے مہمانوں کو دیکھ کر ماتھے پہ بل نہ ڈالے. خوش نصیب ہے وہ شخص جس کی بیوی مہمان نواز ہو. اور ایک اور پہلو بھی ہے، اخلاق ہی تصوف ہے، اخلاق ہی ادب ہے. یہ اخلاق کے مختلف نام ہیں. حدیث کی کتابوں میں کتاب الاخلاق، کتاب الآداب، کتاب الرقاق، یہ ساری تصوف پر ہی ہوتی ہیں. اور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کشف المعجوب میں حضرت ابو حفص حداد رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، ابو حفص حداد فرمایا، التصوف کلہ آداب، تصوف سراپا آداب کا نام ہے. لکل حال ادب ولکل مقام ادب، ہر حال میں ادب ہے، ہر مقام پر ادب ہے. فمن عرف آداب الاوقات، جس نے مختلف وقتوں کے ادب سمجھ لیے، فقد بلغ مبلغ الرجال، وہ مردوں کی صف میں پہنچ گیا، مردوں کے مقام تک پہنچ گیا. تو مرد سے مراد کامل ہوتی ہے، جس کو ادب آداب کا پتہ ہو وہ کامل ہے. اخلاق نہ ہو، تصوف صرف اور صرف سر مار کے ذکر کرنے کا نام نہیں ہے. لطائف جاری ہونا بڑی اچھی چیز ہے، لیکن صرف لطائف جاری ہو اور اخلاق نہ سیکھا ہوا ہو، ایسے تصوف بے فائدہ ہے. کیوں کہ تصوف میں اخلاق ہی تو نام ہے تصوف کا، آداب ہی تو نام ہے تصوف کا. پھر یہ لطائف وغیرہ ماشاءاللہ یہ بڑی اچھی چیز ہے، لیکن اخلاق کے بغیر لطائف کا جاری ہونا یا محض کشف مراقبہ اور خواب وغیرہ کا آ جانا، یہ اخلاق کے بغیر کسی کام کا نہیں ہے. اس قسم کی بہت سی چیزیں، یہ کشف الہام وغیرہ، یہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا تعلق بعض کا تو صرف اور صرف ولیوں سے ثابت کرنا یہ کوئی ضروری بھی نہیں ہے. یہ گفتگو کافی لمبی ہے، میں تیسرے موضوع کی طرف منتقل ہوتا ہوں. تیسرا موضوع ہے اسلام کو دنیا پر غالب کر کے دکھانا. یہی آیت میں نے خطبے میں پڑھی تھی. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ وہ ہے جس نے اپنا شان والا رسول ہدایت دے کر اور حق کا دین دے کر بھیجا. لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ میرا نبی اس دین کو تمام دوسرے دینوں پر غالب کر کے دکھائے. پہلے والی باتوں کی طرح یہاں بھی صاف الفاظ موجود ہیں کہ لیظہرہ، تاکہ میرا نبی غالب کرے. بھیجے جانے کا مقصد یہ بتایا گیا ہے. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ دوسرے مذہب بھی تو کہہ سکتے ہیں نا کہ جی ہمارا مذہب کیوں نہ غالب ہو، اسلام کو صرف کیوں یہ حق حاصل ہے کہ اسلام کو ہی غالب مانا جائے. یہ سوال بڑا معقول ہے، لیکن ہم ان کو ویلکم کہتے ہیں. جی آپ یہ سوال بھی لیجئے، اور اپنے کاغذات بھی، اور اپنے دستاویزات بھی، اپنی ساری فائلیں بھی، اپنے دلائل بھی لے کر ذرا میدان میں آئیے. ٹیبل ٹاک کرتے ہیں، اسلام بھی ہم پیش کرتے ہیں، تم اپنا مذہب پیش کیجئے. ہے کوئی دنیا کا مذہب جو بچے کے پیدا ہونے سے لے کر مرتے دم تک ہر قدم پر رہنمائی دیتا ہو؟ اسلام کے علاوہ کوئی ہے تو لے آئیے. ہم براڈ مائنڈڈ ہیں. اگر نہیں ہے تو پھر پلیز آپ کو اسلام کے سامنے جھکنا ہوگا. اسلام میں وہ دم خم ہے، اسلام کے سینے میں اتنا زور ہے کہ اس وقت دنیا میں جتنے مذاہب پر اسلام زیادہ پھیلتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے، اس میں اسلام کے مبلغین کا تھوڑا رول ہے صحیح، میں نفی نہیں کر رہا. اتنا رول مبلغین کا نہیں ہے جتنا اسلام کے اپنے سینے کا زور ہے. اسلام اپنی حقانیت کی وجہ سے پوری دنیا میں مقبول ہوتا جا رہا ہے. لوگ جب طرح طرح کی بیماریوں سے ذلیل ہو کر، رسوا ہو کر اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو پھر انہیں اسلام کی تعلیمات کی قدر سمجھ میں آتی ہے. میں رخ کو بدلنے لگا ہوں، یہ بھی موضوع ذرا واسٹ ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی مر جاتا ہے، اس کا جنازہ ہوگا یا نہیں؟ اسلام بولتا ہے
ان استحل فصلی علیہ، اگر اس نے چیخ ماری تو اس کا جنازہ ہوگا، نہیں تو نہیں۔ چیخ مارنا زندہ پیدا ہونے کا ثبوت ہے، اور چیخ نہ مارنا اس کے پیدا ہونے سے پہلے مر چکا ہونے کا ثبوت ہے۔ پھر جیسے ہی پیدا ہوا، پھر بچہ سب سے پہلے بچے کے منہ میں گھٹی ڈالتے ہیں۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تو ان کی والدہ اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صدیق اکبر کے نواسے ہیں عبداللہ بن زبیر، انہیں حضور کی گود میں دیا، حضور اس کو گھٹی دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور لے کر اتنی چبائی باریک کر کر کے، اس کو شہد کی طرح باریک کر کے ان کو اپنا لعاب دہن ان کے منہ میں ڈالا۔ ایک حدیث میں آتا ہے سیدنا امام حسن جب پیدا ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں اذان پڑی۔ ابھی یہ پیدا ہوتے ہی اس وقت کی باتیں ہیں، ابھی تو ایک دن بھی نہیں گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو پوچھا ارونی ابنی ما سمیتموہ، مجھے میرا بیٹا دکھاؤ، تم نے اس کا کیا نام رکھا ہے؟ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا سمیتہ حربا یا رسول اللہ، حضور میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ تو فرمایا بل ہوا حسن، اس کا نام حرب نہیں، اس کا نام حسن ہوگا۔ تو اس طرح نام رکھنا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سنت ہے، اور کان میں اذان دینا حضور کی سنت ہے۔ بچے کا 7ویں دن عقیقہ کرنا اور جھنڈ اتروانا، یہ سب باتیں حدیثوں سے ثابت ہیں، اور اتنی ساری حدیثیں ابھی 7ویں دن تک آ چکی ہیں۔ پھر بچے کو دودھ پلانا ہے تو والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، قرآن میں آتا ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو، بیٹا ہو یا بیٹی، 2 سال تک دودھ پلائیں۔ بتائیے نا، دنیا کا کوئی اور مذہب کہہ دینا تو آسان ہے کہ تمہارا مذہب کیوں، ہمارا مذہب کیوں نہیں، لیکن اسلام کا مقابلہ کرنے کے لیے جب سامنے آ کر بیٹھو گے تو اسلام کی ان تعلیمات کے سامنے تمہیں جھکنا پڑے گا۔ تمہارا ہر دنیا کا ہر مذہب اسلام کے علاوہ ان اتنی تفصیلی تعلیمات سے خالی ہے۔ پھر جب پلے کچھ نہیں ہوتا نا تو پھر کہتے ہیں یہ تو ذاتی باتیں ہیں، یہ نجی باتیں ہیں، یہ ذیلی باتیں ہیں۔ نہیں جناب، آپ کے مذہب میں یہ تعلیمات ہوتی، پھر آپ کہتے کہ یہ ذیلی باتیں ہیں، یہ ذاتی باتیں ہیں، تو ہم مان لیتے۔ چونکہ آپ کے یہاں یہ تعلیمات ہیں نہیں، اسلام کے بعد یہ تعلیمات ہیں، لہذا آپ اسلام کے سامنے جھکنا ہی پڑے گا۔ بچہ تھوڑا بڑا ہو گیا، کون سے استاد کے پاس پڑھانا ہے؟ فانظروا امن تاخذون دینکم، غور کر لیا کرو تم اپنا بچہ کس کے پاس پڑھنے کے لیے بٹھانے لگے ہو۔ یہ دارمی میں حدیث مرفوع ہے، اور اس میں مسلم شریف میں حضرت محمد بن سیرین کے قول کے طور پر، حدیث مقطوع کے طور پر وارد ہے۔ بہرحال تعلیمی ادارے بھی سوچ سمجھ کے اختیار کرنے چاہیے۔ آج کل بد مذہبوں نے، غیر مسلموں نے، ہر طرح کے لوگوں نے، مستشرقین نے، حتیٰ کہ ذکریوں نے اور قادیانیوں نے تعلیماتی ادارے کھولے ہوئے ہیں۔ اپنے بچوں کو وہاں بالکل نہیں بھیجنا چاہیے، اچھی طرح کھڑکا بجا کے سمجھ کے بچے کو داخلہ دلانا چاہیے، اتنی سمجھ ہونی چاہیے۔ آپ جانتے ہیں اس وقت آپ کے بچے کی سب سے بڑی گمراہی کا سبب ہی ہے کہ کوئی تعلیمی ادارہ ایسا ٹکر گیا، یا کوئی شخصیت ایسی ٹکر گئی، کوئی ماحول ایسا ٹکر گیا۔ ایک بندہ جس ملک میں جاتا ہے اسی ملک کا مذہب اختیار کر کے آتا ہے۔ سوچئے سر، وہاں اس کو ماحول ویسا ملا ہے، وہ 4 یاری میں بیٹھا ہے، دوستوں نے اس کو کنونس کیا ہے، انہوں نے اس کے سامنے آیتیں پڑھی ہیں، حدیثیں پڑھی ہیں، اس کو باقی معلومات کا پتہ نہیں تھا۔ وہ بڑی جلدی چند حدیثیں، چند الفاظ سن کے اور ان کی اپنی توجیحات، تشریحات سمجھ کے وہ کنونس ہو گیا، اندر سے مخلص تھا۔ یہ بیچارہ سر جھکا کے بیٹھ گیا۔ میں نے سرگودا میں ایک ساتھی تھا، بہادر نام تھا، اس نے اپنا وہ مسلک چینج کیا ہوا تھا۔ میں نے کہا تم نے یہ کیا کیا؟ تو کہنے لگا حضرت جی علامہ صاحب ممبر پہ بیٹھ کے قرآن اٹھا کے کہہ رہے تھے خدا کی قسم ہمارا مذہب سچ ہے۔ تو میں چپ کر کے میں نے کہا یہ ٹھیک ہے، حلف اٹھا رہا ہے ممبر پہ بیٹھ کے، تو اتنی سی بات سے بھی لوگ کنونس ہو جاتے ہیں۔ کنونس ہونے والوں پر بھی قربان جائیں۔ تو یہ تو اپنی اپنی وہ سمجھ ہوتی ہے، لیول ہوتا ہے، یا اگلے کی افیکٹیوٹی ہوتی ہے کہ کتنا کوئی کسی کے اندر مؤثر ہو گیا، دھا گیا۔ عرض یہ کر رہا تھا
کہ بچے کو آپ نے تعلیمی ادارے میں بھیجنا تو سوچ سمجھ کے بھیجنا ہے. یہ ماحول، یہ استاد، یہ اثر انداز ہوتے ہیں. اچھا بچہ تھوڑا بڑا ہوگا تو شادی کے قابل ہو جائے گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگ یہ دیکھتے ہیں شادی کرنے کے لیے خاندان دیکھتے ہیں، شکل صورت دیکھتے ہیں، دولت دیکھتے ہیں. میں اپنی امت کو دین دیکھنے کی تلقین کرتا ہوں. یہاں پھر حضور بول گئے، آقا کی حدیث موجود ہے. اور یہاں میں یہ بھی عرض کر دوں کہ جو آج کل کے ہمارے بچے ہیں، بچیاں ہیں، ان کو میں ضرور تنبیہ کروں گا کہ بیٹا یہ مرضی کی شادیاں نقصان دیتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما امرأۃ نکحت نفسها بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل. جس بھی عورت نے اپنی مرضی سے اپنے گھر والوں کو ناراض کر کے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر شادی کر لی، اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے. ابو داؤد، ترمذی، مسند احمد، بہت کتابوں میں حدیث موجود ہے. اور مرضی کی شادیاں کرنے والوں کو ہم نے پچھتاتے دیکھا ہے. بس آپ مان لیں السعید من وعظ بغیرہ، حدیث پاک میں آتا ہے خوش بخت وہ ہے جو دوسروں کی نصیحت کو قبول کر لے. بیٹا اگر لیلا مجنو کی شادی ہو جاتی 8ویں دن طلاق ہو جانی تھی. یہ اللہ کا کرم ہوا کہ ان کا بھرم رہ گیا. اور ان سے بڑے عاشق بھی گزرے ہیں، لیلا مجنو سے بڑے عاشق بھی گزرے ہیں. وہ مشہور کیوں نہیں ہوئے؟ اس لیے کہ ان کی شادیاں ہو گئی تھی، وہ شہرت نہ پا سکے. اچھا ایک اور بات بھی، یہ جو صوفیاء لیلا مجنو کے واقعات بیان کرتے ہیں یہ ان پر کوئی اعتراض نہیں ہے. کیوں؟ ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ اگر مجاز میں اس حد تک جا سکتے ہیں تو تم حقیقت میں اس سے آگے کیوں نہیں جا سکتے. وہ ترغیب دینے کے لیے ایسا فرماتے ہیں. وہ اپنی جگہ پہ بات درست، سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ لمبی چوڑی گفتگو ہے. اسلام پوری دنیا پر غالب ہونے کا حق رکھتا ہے. ابھی ہر علم کے میدان میں تعلیمی پالیسی کتاب العلم حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. معاشی پالیسی کتاب البیوع حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. سیاسی پالیسی کتاب الامارہ اور کتاب الاحکام حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. میں نے بہت ساری باتیں تین ابواب کے اندر سمیٹ کے آپ کے سامنے رکھ دی. اللہ کریم ہمیں سمجھ اور دین متین کی معقولیت کو سمجھ کر اسے پوری دنیا کے سامنے صحیح طریقے سے ریپریزنٹ کرنے کی اور لوگوں کو کنونس کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے 3 باتیں بتائی ہیں. نمبر 1 نبی پاک علیہ السلام کا مشن علم سکھانا، دوسرا مشن اخلاق سکھانا، اور تیسرا مشن پوری دنیا پر اسلام کو غالب کرنا ہے. اور اس دور میں یہ آپ کی ڈیوٹی ہے، میری ڈیوٹی ہے، ہم سب کی ڈیوٹی ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.